السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج علوم القرآن کا درس ہے اور علوم القرآن کا مقدمہ یعنی علوم القرآن کا آغاز و ارتقاء، اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے اور طلبہ کتاب کھول لیں۔ اور آج قرآن کے درس کا عنوان ہے، علوم القرآن کے درس کا عنوان ہے تعریف القرآن۔ ایک تو القرآن ہے، اس کے بعد دوسری سرخی ہے تعریف القرآن۔ القرآن ایک تمہیدی بحث ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، تو تعریف القرآن آج کا موضوع ہے۔ اس بحث میں کتاب کے مصنف شیخ منا قطان نے قرآن کا تعارف کرایا ہے۔ اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ شیخ منا قطان مصری نے قرآن کا لغوی معنی اور پھر قرآن کا اصطلاحی معنی بتایا ہے، اور قرآن کی اصطلاحی تعریف میں جو قیود ہیں ان قیود کے فوائد کا ذکر کیا ہے۔ اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ قرآن لفظ القرآن لغوی طور پر یا تو اس کو مشتق مانا جائے یا اس کو جامد مانا جائے۔ اگر اس کو جامد مانا جائے تو یہ قرآن کا علم ہے، علم ذاتی ہے، اور تلاش نہیں کیا جائے گا کہ یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے، اس لیے کہ اس میں جامد کا اشتقاق نہیں تلاش کیا جاتا۔ اور اگر القرآن کو مشتق مانا جائے تو اس کے اشتقاق کے بارے میں مصنف نے دو بات ذکر کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ القرآن کے حروف اصلی ہیں قاف را حمزہ، یہ الف نون زائدتان ہے، تو یا تو یہ محموز ہے یعنی محموز اللام، جس کا معنی ہوتا ہے ملانا، اکٹھا کرنا، اور یہ قرآن قرأتن کی طرح مصدر ہے، وہ بھی مصدر مجہول۔ اور مشتق ہونے کی دوسری شکل یہ ذکر کی ہے کہ یہ لفظ قاف را نون سے مشتق ہے، یعنی قرنن، اور قرن کے معنی ہوتے ہیں ملانا۔ قرن الشیء بالشیء، کسی چیز کو کسی چیز سے ملانا۔ تو یا تو یہ مشتق ہو قرن الشیء بالشیء سے، اس کے معنی بھی ملانے کے ہوتے ہیں، اور مشتق ہونے کی تیسری شکل یہ ہے کہ یہ قرائن سے مشتق ہو۔ قرائن قرینہ کی جمع ہے، تو قرائن قرینہ کی جمع ہے، یعنی قرائن وہ چیزیں جو ایک دوسرے کے قریب ہوں۔ تو قرآن مجید کی آیات بھی ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ مصنف نے ذکر کیا ہے کہ قرآن کا قرنون یا قرائن سے مشتق ہونا یہ مرجوح ہے۔ گویا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن یا تو جامد ہو تو یہ علم ہے، اور یا
قرآن مشتق ہو قاف را حمزہ سے، اور یا قرنون سے یا قرائن سے۔ اور اس کے بعد مصنف نے پھر قرآن کی اصطلاحی تعریف ذکر کی ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ قرأ آتا ہے الجمع والضم کے معنی میں، اور قرات کا معنی ہے بعض حروف اور کلمات کو بعض کے ساتھ ملانا پڑھنے میں، اور قرآن دراصل قرات کی طرح مصدر ہے، قرأ قراءتن و قرآنن۔ اللہ نے فرمایا ہے ان علینا جمعہ و قرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا، بے شک ہم پر ہماری ذمہ داری ہے قرآن کو اکٹھا کرنا اور اسے پڑھانا، جب ہم قرآن کو پڑھا چکے ہیں تو اس کے پڑھنے کی پیروی کرو۔ یہ سورہ قیامہ کی آیت ہے۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہونٹ ہلاتے رہتے تھے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لا تحرک بھی لسانک ان علینا جمعہ و قرآن، آپ جبرائیل کے پڑھنے کے درمیان اپنے ہونٹوں کو نہ ہلائیں، بس غور سے سنیں اور ہم آپ کے سینے میں اس کو اکٹھا کر دیں گے۔ تو اس صورت میں قرآن مصدر ہے فعلان کے وزن پر ضمہ کے ساتھ، اور یہ مصدر مجہول ہے۔ قرآن مانے پڑھا جانا، تو قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی تمام کتابوں کے مقابلے میں اس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے غفران، شکران، یہ مصدر ہے۔ تم کہتے ہو قرأتہ قرآن و قراءتن و قرآنن، ایک ہی معنی ہے۔ تو اس کا نام رکھا گیا قرآن مقروء کے معنی میں، سم بہ المقروء، یہ مقروء اس کا نام رکھا گیا، یعنی تسمیتاً للمفعول بالمصدر، یعنی مصدر مجہول کا نام رکھنے کے اعتبار سے۔ اور یہ قرآن کریم خاص ہے اس کتاب کے ساتھ جو نازل کی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس طرح سے فصار لہ کالعالم شخصی، یہ اس کے لیے عالم شخصی کی طرح ہو گیا۔ ایک بات تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پورے قرآن کو بھی کہا جا سکتا ہے، اور قرآن کی کسی ایک آیت کو، ایک سورت کو بھی قرآن کہتے ہیں۔ اب جیسے کوئی آدمی اگر ایک سورت پڑھے کہہ سکتا ہے کہ قرأت القرآن، ایک آیت پڑھے تو کہہ سکتا ہے قرأت القرآن۔ تو بولا جاتا ہے لفظی اشتراک کے ساتھ قرآن کی مجموعہ پر اور قرآن کی آیات میں سے ہر آیت پر۔ تو جب تم سنو فَإِذَا سَمِعْتَ مَن يَتْلُو آیَةً مِّنَ الْقُرْآنِ صَحَّ أَن تَقُولَ إِنَّهُ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اگر تم سنو کسی شخص کو جو قرآن کی کسی آیت کی تلاوت کر رہا ہے، تو صحیح ہے کہ تم یہ بھی کہو کہ إِنَّهُ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، قرآن پڑھتا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ یہ مکی آیت ہے، اس میں نصیحت کی گئی ہے کفار و مشرکین کو، سب لوگوں کو، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو۔ یہ سورہ نحل، ہاں یہ آیت کریمہ، یہ آیت کریمہ سورہ انعام کی ہے، آیت نمبر 38۔ اس آیت کریمہ کا تعلق، یہ آیت کریمہ سورہ اعراف کی ہے۔ تو جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ اس کتاب کا قرآن نام رکھنا اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے درمیان
لِكَوْنُهُ جَامِعًا لِثَمَرَةِ كُتُبِهِ، اس لیے کہ یہ کتاب تمام کتابوں کے خلاصہ کو جامع ہے، بلکہ تمام علوم کے خلاصہ کو جامع ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے اس کی طرف اپنے اس قول میں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کی وضاحت کرنے والا ہے، اور مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، تفریط معنی چھوڑنا۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، تو پہلی آیت سورہ نحل کی ہے اور دوسری آیت سورہ انعام کی ہے۔ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ لفظ قرآن غیر محموز ہے، یعنی محموز الاصل نہیں ہے اشتقاق میں، یا تو اس لیے کہ وہ علم بنا دیا گیا ہے برجستہ اس کلام پر جو نازل کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ مشتق نہیں ہے قرآن سے۔ اب یا تو اس کو مشتق مانا جائے قرن الشیء بالشیء سے، یعنی کسی چیز کو کسی چیز سے ملانا، اذا ضمہ الیہ، جب تم ملاؤ اس کو اس سے، یا قرائن سے مشتق ہے اس لیے کہ اس کی آیات ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، تو نون اصلی ہو جائے گا اگر اس کا مادہ ہو جائے گا قاف را نون، مگر یہ رائے مرجوح ہے، درست پہلی رائے ہے۔ یہ قرآن کریم کا لغوی معنی ہو گیا۔ اب قرآن کریم کی اصطلاحی تعریف یہ ہے، مصنف کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تعریف کرنا مشکل ہے منطقی تعریف کے ذریعہ، جس میں اجناس و فصول شامل ہوں، خواص شامل ہوں، اس طرح سے کہ اس کی تعریف منطقی تعریف بن جائے۔ اور حقیقی تعریف وہ ہے، حقیقی تعریف کسے کہتے ہیں؟ ہوا استحضارہ معہوداً فی الذہن، کسی چیز کو ذہن میں لانا، او مشاہداً، کسی چیز کو حاضر کرنا ذہن میں، یا جو نظر آئے حس کے ذریعہ، جیسے کہ تم اشارہ کرو اس کی طرف جو مکتوب ہے مصحف میں، یا جو پڑھا گیا ہے زبان کے ذریعہ، تم کہو گے کیا اس کی تعریف کر سکتے ہو؟ ایک تعریف القرآن ہوا ما بین ہاتین الدفتین، قرآن ان دو دفتیوں کے درمیان ہے۔ یا دوسری تعریف قرآن کی یہ ہے ہوا من بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الی قولی من الجنۃ والناس، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین سے لے کر کے اور من الجنۃ والناس تک۔ بعض علماء اس کی ایسی تعریف ذکر کرتے ہیں کہ یقرب معنی ہو ویمیزہ عن غیرہ، کہ جو اس کے معنی کو ذہن کے قریب کر دیتی ہے، جو تعریف اور غیر سے ممتاز کر دیتی ہے۔ تو لوگ اس کی تعریف یہ بیان کرتے ہیں، یہ قرآن کی مشہور اصطلاحی تعریف ہے، القرآن ہوا کلام اللہ المنزل علی محمد المتعبد بتلاوتہ، یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے جو نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جس کی تلاوت کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ تو کلام، اس میں اب تعریف کی قیود کے فوائد ذکر کر رہے ہیں۔ اس تعریف میں کلام جنس ہے جو شامل ہے ہر کلام کو، لیکن اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، تو یہ نسبت نکال دیتی ہے اللہ کے علاوہ کے کلام کو، جیسے انسان کا کلام، جنات کا کلام، فرشتوں کا کلام۔ اور منزل کی جو قید ہے، تو منزل کی قید نکال دیتی ہے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو جس کو اللہ نے اپنے ساتھ خاص کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری باتیں، اپنے سارے کلام نازل نہیں کیے ہیں، کچھ چیزوں کو اپنے پاس محفوظ کر رکھا ہے، جیسے قرآن کی آیت ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے نبی کہہ دو، اگر
سمندر روشنائی بن جائے میرے رب کے کلمات کے لیے تو سمندر ختم ہو جائے گا قبل اس کی کہ میرے رب کی باتیں ختم ہو جائیں، اور اگرچہ ہم اسی کی طرح اور بھی بطور مدد سمندر کو لے آئیں۔ یہ آیت کریمہ یہ سورہ قرآن کریم کی آیت ہے، تو سورہ کہف میں آیت ہے، اور آگے ایک آیت ہے یہ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ کلمات اللہ، اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں وہ قلم ہو جائیں اور سمندر اس کی مدد کرے روشنائی بن کر کے، اس کے بعد سات سمندر بھی اس کی مدد میں آ جائیں یا 7 سمندر روشنائی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ سورہ لقمان کی آیت ہے۔ تو یہ منزل کی قید سے اللہ تعالیٰ کی وہ باتیں خارج ہو گئیں جو اللہ نے نازل نہیں کی ہیں بلکہ وہ اس کے پاس محفوظ ہیں، اور وہ تقید المنزل بکون علی محمد، یعنی وہ کلام جو محمد پہ نازل کیا گیا ہے، اس قید سے وہ چیزیں خارج ہو گئیں جو دوسرے انبیاء پر نازل ہوئی ہیں، جیسے تورات، انجیل وغیرہ، اس لیے کہ وہ المنزل علی محمد نہیں ہے، اور المتعبد بتلاوت ہی یہ قید خارج کر دیتی ہے قرآن کی قرأت احاد کو۔ اصل میں قرآن کریم کی قرأت 2 طرح کی ہیں، قرأت احاد اور قرأت متواتر۔ تو قرأت احاد اس سے خارج ہو جاتی ہیں اور احادیث قدسیہ خارج ہو جاتی ہیں۔ آگے بحث آئے گی، اگر یہ بات کہی جائے کہ احادیث قدسیہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی اس کے الفاظ کے ساتھ، تو المتعبد بتلاوتہ کی قید سے قرأت احاد خارج ہو جاتی ہیں قرآن کی اور احادیث قدسیہ، لأن التعبد بتلاوتہ معنی ہو الامر بقراءتہ فی الصلاۃ وغیرہ علی وجہ العبادہ، اس لیے کہ تعبد کا معنی ہے اس کی تلاوت کرنا، تعبد بالتلاوہ کا معنی ہے یعنی اس کی قرأت کا حکم دینا نماز وغیرہ میں عبادت کے طور پر۔ تو نماز میں بطور عبادت قرأت احاد کی قرأت، یہ احاد جو قرأت احاد ہیں ان کو نہیں پڑھا جا سکتا ہے، نہ حدیث قدسی کو پڑھا جا سکتا ہے، اس قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے جو قرأت متواصرہ سے ثابت ہو۔ ولیست قرأت الاحاد والاحادیث القدسیہ کذالک، اور قرأت احاد یا حدیث قدسی اس طرح سے نہیں ہے، یعنی قرأت احاد یا حدیث قدسی کو اگر کوئی شخص نماز میں پڑھے گا عبادت کے طور پر تو یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ آج کے درس میں بتایا گیا قرآن کا تعارف، قرآن کا لغوی معنی، قرآن کا اصطلاحی معنی، اور قرآن کے لغوی معنی میں 2 بات کہی گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن یا تو عالم شخصی ہو، غیر مشتق ہو، اور اگر یعنی وہ جامد ہے، یا قرآن کو مشتق مانا جائے، اور اشتقاق کی 3 شکلیں بتائی انہوں نے، یا تو یہ مشتق ہے قرأ یقرأ قراءۃً و قرآنً سے جس کا معنی ہے پڑھنا، پڑھا جانا، یا مشتق ہے قرنا یقرن قرنن سے جس کا معنی ہوتا ہے ملانا، یا مشتق ہے قرائن سے۔ یہ قرینہ جیسے فلاں چیز کا قرینہ اس کے مشابہ، اس کے مانند ہے، تو قرآن کی آیات بھی قرائن کی طرح ہیں کہ بعض کے مشابہ ہے۔ تو یہ قرآن کے لغوی معنی ذکر کیا انہوں نے، اور قرآن کی اصطلاحی تعریف کے بارے میں کہا مصنف نے کہ قرآن کی اصطلاحی تعریف بہت دشوار و مشکل ہے۔ البتہ قرآن کی 3 تعریف کی گئی ہے اصطلاحی۔ ایک تو یہ ہے کہ القرآن ہوا بین ہاتین الدفتین،
قرآن وہ ہے جو ان دو دفتیوں کے درمیان ہے۔ دوسری تعریف، القرآن ہوا من بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الی قولہ من الجنۃ والناس۔ اور قرآن کی یہ تعریف بہت مشہور ہے کہ القرآن ہوا کلام اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم المتعبد بتلاوتہ، یعنی قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جس کی تلاوت عبادت ہے۔ اس کے بعد مصنف نے تعریف میں جو قیود ہیں ان کے فوائد کا ذکر کیا ہے، یعنی منزل کی قید سے اللہ تعالیٰ کا وہ کلام خارج ہو جاتا ہے جو اللہ نے نازل ہی نہیں کیا ہے، اس کے پاس ہے، جیسا کہ آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور المنزل علی محمد کہہ کر کے اس تعریف سے اللہ تعالیٰ کا وہ کلام خارج ہو جاتا ہے جو دوسرے انبیاء پہ نازل ہوا ہے، جیسے کہ تورات، انجیل، اور المتعبد بتلاوتہ سے قرآن کریم کی قرأت احاد اور احادیث قدسیہ خارج ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ قرأت احاد اور احادیث قدسیہ کو نماز میں بطور عبادت نہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے آج کے درس کا خلاصہ۔ تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔